فوجی اکیڈمی میں پڑھانے کا تجربہ قسمت کا لکھا تھا. ہمیں کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ ایئر فورس اکیڈمی میں پڑھانے کے لیے تعینات کر دیا گیا. یہ کالج پی ایف اکیڈمی میں ہے جو ہمارے تجربے میں اضافہ ہوا. اکیڈمی میں استادی دراصل استادوں کا کام ہے. اس بنا پر ہم اپنے آپ کو شاگردوں میں شمار کرتے ہیں اور اپنے کئی شاگردوں کو استادوں میں گنتے ہیں. بلکہ ہمارے ہوتے ہوئے وہاں درجہ بدرجہ استانیوں کی بھی آمد شروع ہو گئی. آپ کے ٹائم میں شروع ہو گئی. اکیڈمی عجیب جگہ ہے جہاں گھاٹ پھاٹ کے نوزائیدہ ISSB کی چھلنی سے گزر کر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں. اکیڈمی میں پڑھانے کے بعد ہم نے کیڈٹ کو بکری سے شیر بنتے اور بعد میں اسی شیر کو نوکری میں بکری کی شکل اختیار کرتے. اب پتہ نہیں ایسی تبدیلیاں ڈارون نے بھی دیکھی تھیں یا اس نے صرف بندر کو انسان بنتے دیکھا. ہم نے ڈارون سے بڑھ کر اکیڈمی میں انسان کو بندر بھی بنتے دیکھا. سڑک پر عجیب بندروں کی طرح کیڈٹ بیٹھتے اچھلتے جاتے تھے. ان کو ڈڈو چال کہتے تھے, فراگ جمپ. تو سڑک پر عجیب بندروں کی طرح کیڈٹ بیٹھتے اچھلتے جاتے تھے. شروع میں اس ارتقائی تنزل کو دیکھ کر پریشان ہوئے مگر بعد میں پتہ لگا کہ یہ ٹریننگ کا حصہ ہے کہ اس سے شخصیت سازی ہوتی ہے. اس سے شخصیت سازی ہوتی ہے. اکیڈمی میں تعینات کچھ احباب سے واسطہ پڑا تو ہمیں اس شخصیت سازی کا یقین بھی ہو گیا. اکیڈمی میں گر پڑھنا یہ کام ہے تو پڑھانا اس سے بھی بڑھ کر وزن رکھتا ہے. آپ کلاس میں داخل ہوں تو یکدم با ادب با ملاحظہ کی آواز بلند ہوتی ہے. پھر شاگرد استاد کو تولتے ہیں کہ اس کے بعد کا مارکا اس ذہنی تول کے نتیجے پر منحصر ہے. اگر آپ وزن میں ہلکے پائے جائیں تو پھر اس ہوائی فوج کی اکیڈمی میں آپ ہوا میں اچھالے جاتے ہیں, گدگدائے جاتے ہیں, زمین پر رکھے جاتے ہیں دوبارہ اچھالے جانے کے لیے. اسی اچھل کود میں وہ وقفہ تعلیم مکمل ہو جاتا ہے جسے پیریڈ کہتے ہیں, اور آپ خاک جھاڑتے اگلے مارکہ بے وزنی کے لیے کسی دوسری جماعت کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں. یہ اصل میں وہاں پہ جو کچھ استاد کمزور ہوتے ہیں نا جو نہیں سمجھ سکتے ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے. بہت تنگ کرتے ہیں اس کو جو ہے نا جو لوگ جو بیچارے نہیں سنبھال سکتے نا کلاس کو. تو وہ اگر دوسری طرف آپ اس مارکہ ذہنی اوزان میں بھاری پائے جائیں تو کلاس میں ایک سکوت ہوگا, ایسا سکوت کہ کچھ دیر بعد کلاس خواب خرگوش کے مزے لیتی پائی جائے گی. ایک کو ادھر سوتے سے جگایا, دوسرے کو ادھر سوتا پایا. غرض ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کچھ دیر بعد آپ خود کو وہ چوکیدار محسوس کر رہے ہوں گے جو بار بار صدا بلند کرتا ہے, جانتے رہنا ساڈے دینا رہنا. اسی مقابلہ بیداری و صفوں میں یکا یک پریڈ گراؤنڈ سے بینڈ کی دھن بجنے لگتی ہے. جاگ رہا ہے پاکستان, جاگ رہا ہے پاکستان. وہ پریڈ پہ نا جس سے وہ مارچ کرتے ہیں, جاگ رہا ہے پاکستان. پاکستان کا پتہ نہیں جاگ رہا ہے کہ نہیں, مگر آپ کی کلاس یقیناً نہیں جاگ رہی. شاید ان کیڈٹ نے کاروں پر لگے وہ سٹیکر دیکھ رہی ہیں, آرام سے سوئیے فضائیہ جاگ رہی. انگریزی میں لکھا ہوتا ہے سلیپ ٹائٹ, ایئر فورس از اویک. اگر آپ شاید ان کیڈٹس نے کاروں پر لگے وہ سٹیکر دیکھ لیے کہ آرام سے سوئیے فضائیہ جاگ رہی ہے. سو آنے والا کل جو انہوں نے جاگنا ہے اس کی نیند وہ آج اگر آپ اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں
تو بلا تخصیص درجہ ایک درجے کے کیڈٹ آپ بھی ہیں، استاد بھی کیڈٹ ہیں. ہفتے میں ایک دن پریڈ گراؤنڈ پر ڈیوٹی دیں، پریڈ کریں. شام کو وقفہ پڑھائی کے آرام میں، شام کو وقفہ پڑھائی پریپ کے دوران وقفہ پڑھائی کے آرام میں مکل ہونے کے لیے کیڈٹ میس کا چکر لگائیں. رسال پور کو انگلستان جانی ہے کہ تمام جگہوں پر سوٹ ٹائی پہننے کی پابندی ہوگی. مختلف مقابلہ جات بشمول ایتھلیٹکس اور گھڑ سواری میں پہنچیں اور وہاں کی دھول سے اپنے ولیمے کے کوٹ پینٹ میں لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں. اکیڈمی کے مہمان سپیکر کو مہمانداری کے زمرے میں سنیے، یعنی آمنن صدقن. پاسنگ آؤٹ پریڈ پر جو انتظامات آپ کی ذمہ داری ہیں ان کا عشر اشیر بھی آپ نے اپنی ذاتی شادی پر بھی نہ سوچا ہوگا. مہمانوں کو لائیے، باحفظ مراتب بٹھائیے رینک کے مطابق. جو بڑا رینک ہے وہ ادھر بیٹھے گا. مہمانوں کو لائیے، باحفظ مراتب بٹھائیے، اٹھائیے، آئیے سر، کھلائیے، اور پھر بھی یہ گلا ہے کہ تو وفادار. آخر میں پھر بھی ان تمام باتوں سے بڑھ کر رسال پور کا مقام خود ایک پرفضائی مقام ہے. ہٹتا انتہاز اڑ رہے ہوتے ہیں. ان تمام باتوں سے بڑھ کر رسال پور کا مقام خود ایک پرفضائی مقام ہے. یہاں فضا میں تو ہر لمحہ جہازوں سے تغیر ہے، مگر زمینی مقام وہ قبل از مسیح سے جامد ہے. رسال پور کے واحد صدر بازار، ایک ہی روڈ ہے چھوٹی سی اور اس میں کوئی. رسال پور کے واحد صدر بازار کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا توہین صدر کے زمرے میں آتا ہے. اگر تعریف کریں گے تو جھوٹ کہلائے گا، اگر بد تعریفی کریں گے تو کون سی ایسی بات ہے جو دوسروں کے علم میں نہیں. رسال پور جا رہے تھے تو ایک تجربہ کار صاحب نے ہماری پریشانی دیکھ کر کچھ یوں ڈھارس بندائی. رسال پور اچھی جگہ ہے، وہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، اچھی صحت کی سہولیات ہیں اگر تم بیمار نہ پڑو، اچھے نوکر مل جاتے ہیں اگر تم اپنا کام خود کر لو، بچوں کے لیے اچھے سکول ہیں اگر تم بچوں کو خود پڑھا دو، اچھے ریسٹورانٹ ہیں اگر تم کھانا گھر پہ بناؤ. غرض اس کے بعد رسال پور کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرنا اصل میں اپنی ہی نااہلی کا اعتراف کرنا ہوگا. رسال پور میں ہمیں جو بنگلہ رہائش کے لیے ملا وہ انگریز دور کی یادگار پر کچی سی اینٹوں کا بنا مکان ایک وسیع و عریض قطع زمین کے درمیان میں واقع تھا. لان میں ہم بہادروں کے ساتھ گیدڑ بھی دھوپ سینکتے تھے اور یہ واقعی ایسا ہی ہے. گیدڑ آ جاتے تھے اور وہ دھوپ سینکتے تھے. گیدڑ آتے ہیں ہمارے یہاں تو جو ڈی سی آئی میں تو اور بھی آ جاتے. پڑوسی نے خبردار کیا کہ ایک سانپ کی بھی رہائش اسی حادثے میں، بڑے سانپ کی. غرض بڑا قدرتی ماحول تھا، سانپ و گیدڑوں کے لیے قدرتی اور ہمارے لیے ہول اٹھاتا. مکان کی چھت مٹی کی بنی تھی، اکثر مٹی گرتی اور مٹی کے آدمی کو اپنی اوقات یاد دلا دیتی. بارش ہوتی تو جل ترنگ سا بج اٹھتا. یہ جل ترنگ ان سٹیل کے برتنوں کی دھن تھی جو بیگم اپنے میکے سے لے کر آئی تھی اور اب خوش تھی کہ برتن پکانے کے لیے نہیں بلکہ قومی خدمت کے لیے استعمال ہو رہے. رات کو گر بارش ہو جاتی تو ہم بغیر گرامو فون کے ہی تمام رات راگ ملہار سے لطف اندوز ہوتے. انتظامیہ کے کسی عقل مند نے سوچا کہ پاکستان بن چکا ہے سو اس انگریز سامراج کی نشانی کا بھی بٹوارا کیا جائے. سو آثار قدیمہ کی اس نشانی کو 2 خاندانوں کو لاٹ کر دیا. یہ بالکل صحیح کہانی. یہ نہیں سمجھے کہ سر وہ لوگ جو اس تقسیم کے بعد ہمارے حصے کے بنگلے کا لان 4 کنال کا اور رہائش 3 کمروں کی تھی. ان میں سے بھی ایک کمرے میں اسکواڈرن لیڈر اولرچ پاولسکی کی روح 1934 سے رہائش پذیر تھی. پولش آفسرز رہے ہیں. اسکواڈرن لیڈر اولرچ پاولسکی کی روح 1934 سے رہائش پذیر تھی.
شروع میں تو ہم سے بڑے کھنچے کھنچے سے رہے، مگر پھر ایک گرمیوں کی رات لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر ہم سے ہاتھ کا پنکھا مانگنے آ گئے، کہنے لگے قدیمی مکین کا بھی آخر کوئی حق ہے، اور یہاں تم سے پہلے کئی آئے اور کئی گئے، اور پھر اپنی بات میں اثر ڈالنے اور پنکھا حاصل کرنے کے لیے مصرع پڑھنے لگے کہ سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقیم۔ اس کے بعد جب بھی بوریت یا لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوتے تو تشریف لے آتے تھے، پرانے بیوروکریٹوں اور سینئر افسروں کی خو رکھتے تھے کہ متواتر اور بلا تکان بولتے تھے، مذہبی نہ تھے مگر رسال پور کے گرجوں کو خوب یاد کرتے تھے۔ اگر آپ میں سے کوئی رسال پور میں گیا ہو تو انگریز دور کے بڑے خوبصورت گرجے بنے ہیں، تو کہتے، اور ایسے میں ان کے چہرے پر معصومانہ اور معنی خیز مسکراہٹ ہمیشہ ساتھ ہوتی کہ چرچوں میں اتوار کی تقریبات کے چرچے رسال پور افسر میس میں ہفتہ وار رہتے تھے۔ عبادت کے بعد چرچ کا اسکاٹش پادری اپنے خاص مہمانوں کی توازہ مقامی کشید کیے گئے مشروب سے علیحدہ کرتا تھا، فرمانے لگے 12 بانڈا قریبی گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے رسال پور کے قریب، 12 بانڈا میں کشید کی گئی کہ کیا ہی بات ہے۔ میرا اردلی حضرت خان اسپیشل لے کر آتا تھا، اسی کے سہارے رسال پور کی گرمیاں کاٹ پاتا تھا۔ ایک رات راز کی بات بھی افشا کر دی کہ اسی حضرت یعنی کہ حضرت جو ان کا اردلی تھا اور بنت انب شراب کے باعث وقت سے پہلے ہی دوسرے جہاں کو آگ میں سفر ہوئے تھے۔ بنت انب تو بتا دیں، انگور کی بیٹی، اچھے بندے تھے، بس آج کی کئی زندہ روحوں کی طرح نوسٹلجیا بقول یوسفی صاحب یادش بخیریہ کے شکار تھے۔ رسال پور کے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے ہم ہر روز ابالتے تھے، ہمارے اس روزانہ پانی ابالنے کی مشقت سے سیکھ پا ہوتے تھے کہ ان کے نزدیک پانی پینے کے لیے نہیں صرف حل کرنے کے کام آتا ہے۔ پرانے آدمی تھے، پانی کی ایسی بے حرمتی انہوں نے پہلے نہ دیکھتے، ہمارے چھوٹے بیٹے پر خاص شفقت فرماتے تھے، کہتے تھے کہ میرا بچپن بھی اس کی مانند تہذیب سے دور گزرا، اس سے انسان میں کم عمری سے ہی تپسیا، غور و فکر اور سوچ بچار کی عادت آ جاتی ہے۔ ہم بھی اکثر بچے کو صبح مونٹیسری جانے سے پہلے بستر پر چپ چاپ گمسم پاتے ہیں، کیا خبر کہ شعور انسانی کے ارتقا پر غور کر رہا ہوں۔ شاید یہ اہم مسئلہ اب تک حل ہو گیا ہوتا، مگر اس کی ماں اس کے ذہنی تفکر میں ہمیشہ مخل ہو کر اس کا گیلا پاجامہ بدلنے یہ تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ موسم کی طرف آئیں تو رسال پور کا موسم بھی الگ آن بان رکھتا ہے جو لوگ رہے ہیں۔ گرمیوں میں سخت گرمی اور سردیوں میں سخت سردی آپ کو اور کہاں ملے گی۔ اشراط الارض کی فراوانی اور اشیاء صرف کی گرانی آپ کو مسلسل خدا کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ پشتو آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ اور تذکیر و تانیث کی درستگی کے لیے یہاں بھرپور آب و تاب سے موجود ہے۔ وہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ جناب جس چیز کو آپ مؤنث سمجھ رہے تھے وہ آپ کے جو پٹھان اردلی ہیں وہ اس کو مذکر بتا رہے ہوں گے، اور جو کو آپ اب تک مذکر سمجھ رہے تھے وہ مؤنث۔ تو پشتو آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافے اور تذکیر و تانیث کی درستگی کے لیے یہاں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود جب آپ کا کوئی دوست آپ کو کہتا ہے کہ استاد صاحب آپ تو موج میں ہیں، تو میر تکی میر سے معذرت کے ساتھ دل بے ساختہ کیا اٹھتا ہے، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک پر تو، تب خاک کے پردے سے استاد نکلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔